دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی تھیم ہے سنت اللہ۔ آئیے سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ سب جانتے ہیں سنت طریقے کو کہتے ہیں، اللہ کا طریقہ، اللہ کے اصول، اللہ کے ضابطے اور قاعدے کیا ہیں جس پر یہ کائنات چل رہی ہے، اس نے جو نظام بنایا وہ کیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، پہاڑ، درخت، پودے، کیڑے مکوڑے، جانور، ہر چیز اللہ کی بات مانتی ہے، ہر چیز اللہ کا کہا مانتی ہے۔ اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں اس کو کوئی اور چھیڑ نہیں سکتا، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جب ہم ان اصولوں کو، ان قاعدوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، قرآن اس کو دین کہتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی، ایک نظام، زندگی گزارنے کا جو ایک نظام ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرما برداری، بات مان لینا۔ دیکھیے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی بات مانتی ہے، تبھی اس کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اگر ایسا ہو بچوں کہ سورج کہے کہ آج تو میں مشرق سے نہیں نکل رہا، میرا دل کچھ الگ سے کرنے کو چاہتا ہے، میں تو مغرب سے نکلوں گا یا میں جنوب سے نکل آتا ہوں، شمال سے کیوں نہیں؟ کسی دن کہاں سے نکل آئے، کسی دن تو کیا ہو، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور کسی دن سورج سویا ہی رہے، آپ کی طرح میری طرح چھٹی کا دن منانے کو دل چاہے اس کا اور وہ نکلے ہی نہ، پھر کیا ہو بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا نا، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرما برداری۔ کیا سنا؟ دہرائیے ذرا۔ اس کائنات کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کے اوپر۔ ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدے کی پابندی کرتی ہے، تبھی سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کائنات کی ہر چیز مسلم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں کرتی۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست اصول کے پابند ہیں جس کی وہ بال برابر بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ زمین کو اللہ نے جس رفتار سے گھومنا سکھایا، جو وقت، رفتار اور راستہ اس کے لیے مقرر کیا، اس میں ذرا سا فرق نہیں آتا۔ پانی، ہوا، روشنی، گرمی سب ایک قانون کے پابند ہیں۔ پتھر، پہاڑ، پودے، جانور، سب کے لیے اللہ نے جو قانون مقرر کیا وہ سب اسی کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جیتے ہیں، کھانا کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ خود انسان کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے بھی کچھ قاعدے مقرر کر دیے، اسی کے مطابق وہ سانس لیتا ہے۔ آپ کو پتہ نا ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں، اگر ہوا بند ہو جائے، کہیں پہ ہم بند ہوں کسی کمرے میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہوا کی کمی ہو جائے تو ہمارا سانس دم گھٹتا ہے، سانس بند ہونے لگتا ہے۔ انسان کے لیے کو زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، روشنی اور گرمی بھی چاہیے۔ اب اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کا آنا جانا، سب کے پیچھے ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ، سنت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، ناک، کان، جسم کا جو جو حصہ بنایا ان کو ایک کام سکھا دیا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری مرضی نہیں ہے بھئی کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں، ہم تو کان سے دیکھیں گے، تو کیا پھر ہم کان سے دیکھ لیں گے؟ یہ جو اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے نا، یہ اسی نے بنایا اور اس میں ہم کوئی چھیڑ چھاڑ کر ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ کا قانون ہے نا، بڑے سے بڑے پلانٹ سے لے کے زمین کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک، ہوا کے ایک مالیکیول سے لے کر پھول کی ایک پتی تک، ایک بڑے ملک کے حکمران سے لے کر ایک عام انسان تک، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مچھلی کی طرح پانی میں سانس لے لے گا اگر ہوا نہیں ہے تو، کیونکہ اللہ نے قاعدہ ہی نہیں بنایا کہ انسان پانی میں سانس لے، اسے تو سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے نا۔
اور ہوا کو بھی پتہ ہے کہ میرا کام کیا ہے نا. اب سورج کو بھی پتہ ہے میرا کام کیا ہے، پہاڑ کو پتہ ہے میرا کام کیا ہے، آسمان کو پتہ میرا کام کیا ہے، زمین کو پتہ میرا کام کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے سکھایا. تو اس اعتبار سے ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اور ساری کائنات کا دین اسلام ہے. زمین بھی مسلم ہے، ہوا بھی مسلم ہے، پانی بھی مسلم ہے، روشنی بھی مسلم ہے، پتھر اور جانور بھی مسلم، اور جو شخص خدا کو پہچانتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، وہ بھی مسلم. انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ مسلم ہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے پہلے رب والے لیکچر میں سنا تھا کہ ہمیں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. ہم یہ بات اللہ کے پاس مان کر آئے ہیں. اب اللہ نے اس کائنات کی کسی چیز کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کر لے. کچھ چیزوں میں ہمیں مرضی کا اختیار دیا گیا، کچھ میں نہیں. جیسے ہم آنکھوں سے ہی دیکھیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ اس نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا، لہذا اسی سے یہی کام لیا جا سکتا ہے، اس سے سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا. زبان کو بولنے کا کام سکھایا اور اس کو اس طرح بنایا کہ وہ بولنے کا کام کرے، اس سے ہم سننے کا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ کاموں میں پابند ہے، اس میں وہ ذرا برابر اونچ نیچ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی کر لے، لیکن کچھ میں اللہ نے اسے مرضی کرنے کا اختیار دیا اور ساتھ بتا دیا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط. یہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے، اور اس کے سوا ایک ہی راستہ بچتا ہے جو شیطان کی فرما برداری کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں کہتے ہیں، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی فرما برداری نہ کرنا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ راستے دو ہی ہیں، ایک اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس کی پسند کا راستہ، اس کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ، اور دوسرا شیطان کی فرما برداری کا راستہ. اللہ کی فرما برداری کا راستہ جو ہے نا، اس میں امن ہے، سلامتی ہے، پیار ہے، خوبصورتی ہے، آسانی ہے. اور شیطان اپنا برا راستہ جو ہے نا، اس کو خوشنما بنا کے تو دکھاتا ہے، کہتا ہے جو مرضی کرو، جو مرضی. اس مرضی کرنے میں انسان جو ہے نا، وہ بہت مشکلیں اٹھاتا ہے، بہت ذلیل ہوتا ہے، بہت تنگی اور تکلیف اٹھاتا ہے، اور آخر کار ناکام بھی ہو جاتا ہے. اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کے خدا کی فرما برداری کے راستے پر آ جائے. اس کائنات کا مالک میرا اور آپ کا پیارا رب، جو ہم سے بہت محبت کرتا ہے نا، یہ بات اس نے بتائی. اس نے ہمارے لیے جو طریقہ زندگی پسند کیا، جو لائف سٹائل اسے پسند ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اس آیت کو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی تو بس اسلام ہے. اللہ کے نزدیک کامیاب لائف سٹائل کون سا ہے؟ اسلام. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے. قرآن پاک میں بچوں یہ دین کا لفظ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. ایک تو اس کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، بندگی کرنا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قاعدہ، قانون، طریقہ جس کی پابندی کی جائے. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی، بادشاہت، اقتدار. اور آخری مطلب اس کا ہے، چوتھا مطلب ہے محاسبہ، فیصلہ، جزا اور سزا. آپ کو یاد ہے نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا یا بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم اس طرح اس کو سمجھتے ہیں. تو 4 باتیں ہیں، ہم ان کو قرآن کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سمجھنے جا رہے ہیں. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم. حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک دین ہے. اس آیت سے بھی یہی پتہ چلا کہ طریقہ زندگی یا دین اللہ کی نظر میں کیا ہے کہ اللہ کو حکمران مانو، اس کے سوا حکمرانی کسی اور کے لیے نہیں ہے. کوئی اس قابل ہے ہی نہیں، اس سٹیٹس کا ہے ہی نہیں کہ وہ حکم دے اور اس کا مانا جائے. دیکھیں نا، اللہ کا حکم تو اس پوری کائنات پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کا سب اس کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے، سب اس کی بات ماننے والے ہیں، سب پہ اس کی حکمرانی چلتی ہے بھائی۔ تو بچوں، ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے دل پہ، ہماری مرضی پہ، ہماری زندگی پہ اللہ کی حکمرانی ہے؟ بادشاہوں اور حکمرانوں کو اپنی سلطنت کا نظام چلانے کے لیے بہت سے انتظام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انتظام کے بارے میں کیا بات بتائی؟ آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے نا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب یہ بھلا کس نے مقرر کی؟ کسی سائنٹسٹ نے نہیں، کسی میتھمیٹیشین نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ کب سے؟ اس وقت سے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم۔ ان میں سے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ ٹھیک ٹھیک دین ہے، یہ ٹھیک ٹھیک انتظام ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے جو اس نے بنا دیا۔ جب سے زمین و آسمان بنے نا، مہینوں کی تعداد اللہ نے، جو اس کائنات کا منتظم ہے، حکمران ہے، قانون بنانے والا ہے، اس نے 12 رکھ دی۔ تو کوئی اس میں تبدیلی کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ اللہ کا نظام ہے نا، جو نظام اللہ نے بنایا نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا بچوں۔ چلیں اب اس بات کو ایک اور طرح سے سمجھتے ہیں کہ دین سے مراد کیا ہے؟ قانون، طریقہ، ضابطہ، رول اور ریگولیشن، ڈسپلن، سوچنے، آئیڈیاز پہ کام کرنے، ان کے مطابق کوئی پلان بنانے، کوئی سسٹم بنانے، ان سب کو ہم دین کہتے ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر جو اللہ کا نظام ہے نا، اس کے اندر انسان اپنا نظام جب بناتا ہے نا، تو وہ اگر تو اللہ کے نظام کے مطابق ہے تو وہ بڑا پھلتا پھولتا ہے، بہت گرو کرتا ہے، اور اگر اللہ کے نظام کے خلاف ہے نا، تو بظاہر بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے نا تھوڑی دیر کے لیے بڑی کوئی چیز جو ہے نا وہ نظروں میں آ گئی اور بہت اس کی سب کو اس کا پتہ چل گیا، بہت اس کی ریٹنگ ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میں وہ گم ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی کسی نے کوئی کام بھی کیا تھا۔ اللہ کا دین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا کا اقتدار ہے نا، اگر انسان خدا کے اقتدار کے اندر اس کی اطاعت و فرما برداری میں رہے تو انسان کی کامیابیاں جو ہے نا وہ بے شمار ہوں گی، اور اگر وہ اللہ کی دین کے خلاف کرے، بظاہر لوگوں کو لگے گا کسی وقت کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ کے نافرمان لوگ بھی جو ہے نا وہ منظر پر چھا جائیں گی اور لگے گا بس یہی کامیابی ہے، لیکن وہ تو ہوا کے بلبلے کی طرح ہے، بعد میں لوگوں نے جانتے بھی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ آئے اس دنیا میں جن کا بڑا شور تھا، جن کا بڑا غلغلہ تھا، بڑی شہرت تھی، بڑا روب تھا۔ فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، پچھلے زمانوں کے طاقتور بادشاہ جو خود اپنے آپ کو رب کہتے تھے، کہاں گئے وہ؟ اسی مٹی میں خاک ہو گئے نا۔ اور فرعون کو تو اللہ نے ساری دنیا کی، سارے زمانوں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا۔ آج بھی بہت سارے سیلیبریٹیز ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بڑی گلیمر، بہت شوشا، سب کچھ۔ ان میں سے کامیاب وہی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ کوئی خاندانی روایات ہوں، ملکی قوانین ہوں، ہماری کوئی مرضی کی بات ہو، کوئی دوستوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں کہ بس ہم سب یہ مل کے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح، اگر تو بچوں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو بہت اچھا۔ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کی مرضی کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ بھی کر سکتے ہو جس کا انجام اچھا ہو، اور پھر اس کا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ہاں، وہ کچھ نہیں کرنا جس میں اللہ کی مرضی اور اطاعت نہیں، اس کے قانون ٹوٹتے ہوں، اس کا اخلاق، ضابطہ اخلاق جو ہے وہ ٹوٹتا ہو، کیونکہ دیکھیں نا اللہ ہی کے تو پاس جانا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الذاریات میں، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، وہ خبر جس سے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، یعنی
زندگی کے بعد موت بھی آنی ہے، اس خبر سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ سچی ہے، یعنی ہر ایک کی موت برحق آنے والی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین قائم ہونے والا ہے۔ یہاں پہ دین سے کیا مراد ہے؟ بدلے کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفطار میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں ابھی سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ وہ قیامت کا دن یا بدلے کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر دہرا کے یہ بات کہی، بڑی اہم بات ہے نا، اس لیے دہرا کے کہی کہ ہاں تم کیا جانو وہ یوم الدین، وہ بدلے کا دن کیا ہوگا، وہ دن کہ جب کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کے کام آ سکے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن تو سب اختیار، ہر بات صرف اللہ کے اختیار میں ہوگی۔ تو بس اب ذرا مختصراً آخر میں ایک دہرا لیتے ہیں، دین کیا ہے؟ وہ طریقہ جس کو اپنایا جائے، وہ راستہ جس پہ چلا جائے، یعنی ہماری زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں اگر اللہ کے مطابق ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، تو ہمارے دین کا، ہمارے طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگی نا ہم نے اللہ سے، اگر وہ راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، سیدھا راستہ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، تو وہ اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین یا طریقہ زندگی یا لائف سٹائل اسلام ہے۔ تو یہ آیت تو ضروری یاد کر لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی صرف اسلام ہے، اسلام ہی دین حق ہے۔ آج آپ کو اس ساری لیکچر سے، اس سارے سبق سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ دین کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا دین کیا ہے؟ یعنی سارا دن جو زندگی ہم گزارتے ہیں نا، اس کا دین کیا ہے؟ ذرا سوچیے گا اس بات پر۔ انشاءاللہ جب ہم کل اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ جو دین آپ نے، جو طریقہ زندگی آپ نے ہمارے لیے پسند کیا تھا نا، ہم نے اسی پہ چلنے کی پوری کوشش کی۔ تو سنت اللہ کے تحت کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اللہ کی بندگی، اللہ کے قانون، ضابطے اور اس کے ڈسپلن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے کیا، یہ کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔